آئیے ایک بار پھر چلتے ہیں راجستھان کے شعر و ادب کی طرف۔ ہم بات کر رہے تھے راجستھان میں اردو نثر کے آغاز و ارتقاء پر، جس میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں راجستھان کے نثر کے آغاز و ارتقاء میں قدیم تصانیف داستان کی شکل میں اور اس کے بعد ناول نگاری پر بات کی تھی۔ آئیے ہم اس ویڈیو میں نثر کے دائرے میں افسانہ نگاری پر بات کرتے ہیں۔ راجستھان میں افسانہ نگاری کی روایت کیا تھی اور آج کیا ہے؟ افسانہ نگاری کے ذیل میں تسنیم عثمانی کی کہانی جمیل کو راجستھان میں اردو کا پہلا افسانہ قرار دیا جاتا رہا ہے، مگر فنی اعتبار سے اس کے افسانہ ہونے پر سوال بھی کھڑے کیے گئے ہیں۔ بہرحال جمیل یا اس قسم کے دوسرے قصوں کی تاریخی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان قصوں کے بعد قمر یاسین خاں کی جو تحریریں رسالہ شادماں میں وہ اور بوکھلاہٹ کے عنوان سے شائع ہوئیں، ان پر افسانے کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ قمر یاسین خاں کے بعد حبیب اللہ فضائی اور تحسین نے بھی چند افسانے لکھے، لیکن افسانہ نگاری کے سلسلے میں جو اہمیت رفیع اجمیری کو حاصل ہے وہ ان حضرات کو نہ مل سکی۔ رفیع اجمیری نہ صرف اختر شیرانی کے دوستوں میں تھے بلکہ انہوں نے مل کر کئی رسالوں کی ادارت بھی کی۔ رفیع اجمیری بھی رومانیت کے دلدار تھے، لہٰذا ان کے افسانوں میں زبان اور موضوع دونوں اعتبار سے رومانیت کی جلوہ فرمائی نظر آتی ہے۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ کہکشاں کے نام سے شائع ہوا، جس میں ان کے بہت سے افسانے شامل نہیں ہیں۔ رفیع اجمیری کے بعد دوسرا اہم نام کیسی اجمیری کا ہے، جنہوں نے افسانے سے زیادہ ناول نگاری پر توجہ صرف کی، مگر افسانے میں بھی اپنی اہمیت منوائی۔ ہم عصر رسالوں میں ان کے افسانوں کو جگہ ملتی تھی۔ ساقی کے افسانہ نمبر میں ان کے افسانے کو شامل کیا گیا۔ کیسی کے افسانوں کے 3 مجموعے کیفیات، ضربیں اور غبار کے نام سے شائع ہوئے۔ کیسی کے افسانوں میں بھی رومانی عناصر پائے جاتے ہیں، لیکن زندگی کے مسائل کو بھی ان میں جگہ ملی ہے۔ بس اتنا ہے کہ وہ انقلاب کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو نہ صرف راجستھان بلکہ اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں۔ ان کے علاوہ شین دال شارق اور حامد رشید ٹونکی نے بھی افسانہ نگاری کی طرف توجہ کی۔ ان کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی افسانے لکھے، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تاہم ان کے فنکارانہ صلاحیتوں سے انکار ممکن نہیں۔ ایسے افسانہ نگاروں میں یکتا جودھپوری، عصمت ٹونکی، متین اللہ واسق، بدر السلام فضلی، اجمیری، معین زلفی اور نیاز شیرانی شامل ہیں۔ عظیم بیگ چغتائی نے اپنے افسانوں کے ذریعے راجستھان کے افسانوی ادب کو وسیع بنایا۔ انہوں نے اپنے افسانوں کے توسط سے زندگی کی کڑوی سچائیوں کو مزاحیہ رنگ دے کر قابل برداشت بنایا۔ آزادی کے بعد مختار الرحمن راہی، مہندی ٹونکی، حبیب کیفی، حسن جمال اور ممتاز شکیب نے بطور افسانہ نگار اپنا اہم مقام بنایا ہے۔ مختار الرحمن راہی نے تقریباً 250 افسانے لکھے ہیں، جن میں اپنے معاشرے کے مسائل کو فنی چابک دستی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مہندی ٹونکی نے افسانہ نگاری کے فن کو بڑی سنجیدگی سے لیا ہے۔ انہوں نے اپنے گرد و پیش کے چھوٹے چھوٹے واقعات سے اپنے افسانوں کے لیے موضوع کا انتخاب کیا ہے، مگر اس میں زندگی کی بنیادی سچائیوں کو بڑی فنکاری کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ آزادی کے بعد جن افسانہ نگاروں نے قومی سطح پر اپنی پہچان قائم کی ہے، ان میں مہندی ٹونکی کا نام بھی شامل ہے۔
ان کے افسانوں کے مندرجہ ذیل مجموعے شائع ہو چکے ہیں: لہو کا اجالا، زوال شروع ہوتا ہے، تازہ روٹی کی مہک، اسٹین گن والا آدمی۔ حبیب کیفی کا تعلق جودھ پور سے ہے۔ بحیثیت افسانہ نگار انہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے اور مقتدر رسائل و جرائد میں ان کے افسانوں کو جگہ ملتی ہے۔ انہیں افسانے کے فن پر عبور حاصل ہے اور اردو کے اچھے افسانہ نگاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اب تک آپ نے تقریباً 100 افسانے لکھے ہیں۔ حسن جمال کا تعلق بھی شہر جودھ پور سے ہے۔ وہ شیش کے نام دیوناگری رسم الخط میں اردو کا معیاری رسالہ نکالتے ہیں اور خود بحیثیت افسانہ نگار اپنی شناخت قائم کر چکے ہیں۔ معیاری رسالوں میں آپ کے افسانوں کو جگہ ملنا ان کے اچھے افسانہ نگار ہونے کی دلیل ہے۔ ان کے مندرجہ ذیل افسانوی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں: آپ گینا، تیسرا سفر، یہ فیصلہ کس کا تھا، چشم دید مجرم۔ ممتاز شکیب کا تعلق جے پور سے تھا۔ آپ آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ تھے۔ ممتاز شکیب جدید عہد کے پرپیج مسائل کو خوش اسلوبی سے اپنے افسانوں میں جگہ دیتے ہیں۔ یوں ان کے افسانے اپنی ایک الگ پہچان بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا افسانوی مجموعہ چراغ کی لو اپنے عہد کی صورتحال کو روشنی میں لانے میں کامیاب ہے۔ ان کے علاوہ دیگر افسانہ نگاروں نے بھی راجستھان کے افسانوی ادب کے فروغ میں اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے۔ ان میں سدرشن بالی تقریباً 150 افسانے، شانتا بالی تقریباً 150 افسانے، مختار ٹونکی، خوشتر مکرانوی، روشن اختر کاظمی، افسانوی مجموعہ ایک قدم اور 1976 نذیر فتح پوری ریجا ریجا دل مجموعہ، کیسر رشید بھارتی دردانے اور کہکشاں بھارتی، عزیز اللہ شیرانی، ثروت خان، شہناز فاطمہ اور فخرندہ ضمیر کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھے راجستھان میں افسانہ نگار۔ اسی طرح اردو نثر کے دائرے میں راجستھان میں ڈرامہ نگاری۔ راجستھان میں ڈرامہ نگاری، اس کے بارے میں ہم اپنے اگلے ویڈیو میں وضاحت سے بات کریں گے۔